ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر. نماز فجر کے وقت لکھے ہوئے 4 مصرے سنا رہا ہوں. 8 فروری نماز فجر کے وقت یہ 4 مصرے لکھے میں نے. توجہ, میں نے کہا ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر. پتر تہاڈی وجہ تو ابا جی گھرے لیٹ آندے ایتھے بھی تسی شور کرنا ہے تے پھر اسی ٹر جائیے. مہربانی کرو یار. کدی چھاں کدی دھوپ کیتی تہاڈی محنت کیتی تسی ول بھی نہیں چپ کیتی. ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر. اگلی لائن بتائے گی کہ آپ 4 مصرے پورے سننا چاہتے ہیں یا نہیں. ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر جہاں ذکر خدا تو ہو پر ان کی ثنا نہ ہو. ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر. سندری کو ساؤنڈ کے روح رواں سندر بھائی جناب بھائی نذیر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کا لخت جگر اللہ پاک اس کی عمر دراز فرمائے, بڑا پیار کرتا ہے. توجہ کرنا, میں نے کہا ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر جہاں ذکر خدا تو ہو پر ان کی ثنا نہ ہو. ہو چکا ہوں میں تو ان کی زلفوں کا اسیر. لفظ اسیر کا مطلب ہے قیدی. اور میں نے کیا کہا, میں نے کہا ہو چکا ہوں میں تو ان کی زلفوں کا اسیر. سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے اور میں اشارہ کر کے ایک دفعہ پھر پڑھ رہا ہوں, آپ بولے تو ٹھیک ورنہ چوتھی لائن ادھار ہو گئی. ہو چکا ہوں میں تو ان کی زلفوں کا اسیر. ایک چانس اور دے رہا ہوں آپ کو ورنہ بھائی ریحان صاحب کو کان میں سنا دوں گا اور یہ اعلان بلا تاخیر کر دوں گا. ہو چکا ہوں میں تو ان کی زلفوں کا اسیر. جس کا ہاتھ غازی عباس کے کٹے ہاتھوں کا صدقہ سلامت ہے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ پورا اٹھانا ایمانداری نہ جدہ ہاتھ سلامت ہے. اللہ ہاتھ دنیا وچ کدی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے. ہاتھ تھلے کرو. او بندہ سبحان اللہ کھے جنہوں رب نے زبان دیتی ہے نبی واسطے تے نبی دی محفل بول سکتا ہے. او بندہ جنہوں ماں نے دودھ پلایا نبی نبی علی علی کہہ کے ایک کباری ماں دے پیتے دودھ دا حق ادا کر کے اچھی بولے سبحان اللہ. شباز سبھی صاحب میں بھی پٹی تے تسی بھی پٹی تے میں ہوں تو انہوں ایک چیلنج دے رہے ہیں. چیلنج اے علماء دعا دیں, شاہ صاحب دعا دیں, آخری بندے تک ہونے نہ دی آواز تو انہوں یوکے دے وچ بھی تڑپ آئے گی. اور جے تو انہوں انہوں دی یاد یوکے آ جائے تو یوکے آلے نو دسے ہو ضرور ساڑھے پاکستان دے وچ گڑا موڑ دے وچ عاشقان دا اے ذوق سی اے پڑا ساڑھے نال وعدہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اے ہون میں آواز اے جملہ چوتھا پیش کرنے لگیا. نات خانہ دی بھی دل دی یہ گالے سٹیج آلے دی بھی دل دی یہ گالے. عمر بھائی ہر بندے دے دل دی گال میں کرنے لگیا تے آخری مصرے تے جدے جدے دل دی گالے وہ ہاتھ اٹھا کے اچھی بولے گا. جتنی دل دی گالے اور نہ اچھا بول لے تاکہ میں نے پتا چلے کدے کدے دل دی گال. میں 4 مصرے لکھیے میں کیا ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر جہاں ذکر خدا تو ہو پر ان کی ثنا نہ ہو. ہو چکا ہوں میں تو ان کی زلفوں کا اسیر. لوگوں دعا کرو یہ قیدی رہا نہ ہو. ہو چکا ہوں میں تو ان کی زلفوں کا اسیر. لوگوں دعا کرو کہ یہ قیدی رہا نہ ہو. ایسے آپس کی گل دسا اے گل سلامت رہے اللہ سلامت. کیا بات ہے کرما والے ساؤنڈ والے دیکھو لوں اے لنگر آ جانا اس کلام تے مور دا لگ جانا ہے. ساؤنڈ والے بھائی نے تانوں پتا ہے کہ جڑا لنگر ملدا ہے انہوں کیڑا سٹیج دی خدمت ہوندی ہے. بھئی نات خان دوستاں نوں تے چلو خدمت ہوندی ہے سٹیج تے ہن ویکھو لنگر مل رہا ہے ایتھے بھی مل رہا ہے تے ویسے بھی ملنا ہے اور بلکہ پہلے مل چکے ہیں. آکھو سبحان اللہ. ساؤنڈ والے بھائی نوں تے لنگر نہیں ہو رہا لیکن انہاں دے کولوں 1000 روپے دا نوٹ آ جانا انہاں دے دل تے دستک لگی ہے اور انہاں دے دل دی گل میں کیتی ہے تے اے تڑپ کے آئے نے اور مینوں آدے نے شعر دوبارہ پڑھو. میں سریکے پوچھدا تہاڈی کی صلاح ہے اور نہیں منگدا تہاڈے کول 1000 سبحان اللہ تاکھو. ہوتی نہیں قبول وہ محفل کبھی کمر جہاں ذکر خدا تو ہو پر
کی ثنا نہ ہو چکا ہوں میں تو ان کی زلفوں کا اسیر، لوگوں دعا کرو یہ قیدی رہا نہ ہو۔ عابد بھائی آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں، پہلی بار جا رہے ہیں یا پہلے بھی گئے؟ دوسری دفعہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب پہلی دفعہ گیا نا، اس کے بعد جب میں واپس آیا تو سال گزر گیا، بلاوا نہیں آیا۔ میں نے پھر 4 مصرے لکھے اور اگلے ہی مہینے سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا۔ وہ 4 مصرے سناؤں آپ کو؟ وہ 4 مصرے ایسے قبول ہوئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، ایسے قبول ہوئے ہیں کہ ریحان بھائی جب سال گزرتا ہے تو سرکار پھر بلا لیتے ہیں، جب سال گزرتا ہے سرکار پھر بلا لیتے ہیں۔ سناؤں؟ اگر آپ سبحان اللہ نہیں سنا سکتے تو میں شعر کیسے سنا سکتا ہوں؟ نہیں، ہنسنا نہیں، مسکرانا ہے، مسکرانا نبی کی سنت ہے، مسکرائیں ضرور، ہنسنا نہیں۔ اتھے جانا کھیڑ مقدران دی، دھن دولت دی یہ بات نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے۔ میں نے کہا بلال آقا کا جس خون میں، پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا۔ آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر۔ اب میں کہوں کہ سرکار محفل میں آتے ہیں، صبح ہی کسی چوک پہ کھڑے ہو کے 2 معترض اعتراض کریں گے، کہیں گے کامران قادری رات کہہ گیا سرکار محفل میں آتے ہیں، اور عاشقوں نے سبحان اللہ کہا سرکار محفل میں آتے ہیں۔ اچھا ایک لمحے مان بھی لیا جائے کہ سرکار محفل میں آتے ہیں تو بتائیں کہاں بٹھاتے ہیں؟ کیا سٹیج پہ سرکار کے لیے کوئی صوفہ سیٹ رکھتے ہیں؟ کیا سٹیج پہ بٹھاتے ہیں؟ کیا پنڈال میں بٹھاتے ہیں؟ کہاں بٹھاتے ہیں؟ ایک عاشق نے جواب دیا اور کہا یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ پھر اگلے لمحے اعتراض ہوا کہ یہ گڑا موڑ والے، یہ بٹی صاحبان، انہوں نے حضور کی محفل سجائی اور محفل سجا کے انہوں نے کہا آبیجا واللیل زلفاں والے کریم آقا کو گڑا موڑ میں بلایا۔ یہ بڑے عاشق بنتے ہیں، اگر یہ عاشق ہوتے تو خود جاتے، سرکار کو نہ بلاتے۔ سرکار مدینہ پاک سے گڑا موڑ میں پیدل چل کے آئیں گے، سرکار کو تکلیف دیتے ہیں، یہ معترض اعتراض کرتا ہے۔ سرکار پیدل چل کے تشریف لاتے ہیں، یہ سرکار کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس بات کا جواب کامران فاروق قمر قادری نے دیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سناؤں؟ ایمانداری سے اپنے اپنے ضمیر کی عدالت لگا کے فیصلہ کرنا۔ میں جملہ پیش کرتا ہوں، چوتھی لائن پہ ہاتھ اٹھانے کو دل کرے تو ہاتھ اٹھانا، اور ہاتھ نہ اٹھانے کو دل کرے تو بالکل نہ اٹھانا۔ اگر اونچا بولنے کو دل کرے تو اونچا بولنا، بالکل اونچا بولنے کو دل نہ کرے تو سر بھی نہ ہلانا۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، مجھے پتا تو چلے کس کس کے دل کی بات کر رہا ہوں، اور کون کون یہاں سن بیٹھا ہے، کون کون نیند میں ٹون بیٹھا ہے، اور کون کون ٹنا ٹن بیٹھا ہے۔ میں نے اب بندے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا، وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا۔ آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ پلکوں پہ ملی خاک شفا، حوروں نے یہ کہہ کر، ہم مدینہ یہاں کی مٹی آپ اٹھائیں نا تو اپنے لب پہ لگائیں تو بیماری لگ سکتی ہے آپ کو، بیماری، لیکن مدینہ پاک کی جو مٹی ہے آپ وہ اپنے لبوں پہ لگائیں تو بیماری شفا میں بدلتی ہے۔ خاک شفا مدینہ کی، میں نے مدینہ پاک کی مٹی یعنی خاک شفا کے بارے میں کیا لکھا ہے جملہ سننا، ساری رات بولو داد چھوٹی مصرع بڑا ہے، اسلامی بھائی ایک قطاری صفحے بھاری، آج تو پورا زور لگا کے بولنا ہے۔ میں نے کہا پلکوں پہ ملی خاک شفا، حوروں نے یہ کہہ کر
کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے بولنے والا آصف اجمل بھائی بالکل نہ بولے، بالکل ہولے بولے، بالکل آہستہ بولے، اور پنڈال میں سننے والا اپنی پوری طاقت لگا کے سبحان اللہ کہے۔ اب وہ مصر آ گیا، میں بالکل آہستہ بولتا ہوں، ایک بھی بندہ میں نے دکھاؤ جنہا چپ رہے۔ پلکوں پہ ملی خاک کے شفا، حوروں نے یہ کہہ کر جنت میں بھی اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا، جنت میں اس قسم کا کاجل نہیں ہوتا۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے جو پیار کرتا ہے ہاتھ اٹھائے۔ کیا بات ہے، ہاتھ نیچے کریں۔ اب میرا جملہ سنیں، پشتوں سے ہے خادم، پشتوں سے ہے خادم سرکار کا خادم، پشتوں سے ہے خادم سرکار کا خادم۔ بھائی ریحان صاحب یہ جو آخری لائن میں استعمال کیا نا قافیہ، یہ قافیہ آج تک شاعری کی دنیا میں استعمال نہیں ہوا جو استعمال کیا ہے، اور اس کا حسن استعمال دیکھیں اور پھر پنڈال والے دیکھتا ہوں کس قدر زور لگا کے سبحان اللہ کہہ کے اس مصرے کی تائید کرتے ہیں۔ میں نے کہا پیار آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں مکمل نہیں ہوتا، آتے ہیں وہ محفل میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کھراہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ ارے پشتوں سے ہے خادم سرکار کا خادم، جو اچھا ملازم ہو معطل نہیں ہوتا۔ غلام جن کا حضرت بلال ہو گیا میں ان کا ہو گیا، بھائی کمال ہو گیا۔ غلام جن کا حضرت بلال ہو گیا، یہ میں اپنے لکھے ہوئے اشعار سنا رہا ہوں۔ پیار غلام جن کا حضرت بلال ہو گیا میں ان کا ہو گیا، بھائی کمال ہو گیا۔ آیا تھا پچھلے سال حضور آپ کے در پہ، یہ وہ شعر سنانے لگا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضور کے روضے پہ ہو کے واپس آیا، سال گزر گیا اور مجھے بلاوا نہیں آیا، تو پھر میں نے یہ 4 لائنیں لکھی تو سرکار کے در پہ اگلے ہی مہینے میری حاضری ہو گئی، اور اب ایسے یہ مصرے قبول ہوئے ہیں کہ سال پورا ہوتا ہے میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں پھر سرکار قدموں میں بلا لیتے ہیں۔ آخری لائن پڑھنے لگا ہوں، آپ سے گزارش ہے یہ شعر دل کی تختی پہ لکھیں، اور ہر سال ماہ رمضان میں آپ ماہ رمضان آنے سے پہلے یہ مصرے پڑھیں، پھر دیکھیے گا سرکار ماہ رمضان میں قدموں میں کیسے بلاتے ہیں۔ توجہ، میں نے کہا غلام جن کا حضرت بلال ہو گیا میں ان کا ہو گیا، بھائی کمال ہو گیا۔ آیا تھا پچھلے سال حضور آپ کے در پہ، آقا پھر بلاؤ نا، 1 سال ہو گیا، پھر بلاؤ نا، 1 سال ہو گیا۔ بن گیا قمر جو منگتا ہے پنجتن، اتنا ملا اسے کہ مالا مال ہو گیا۔ پہلو خانے کعبے دا طواف کر چھڑیا، پہلو خانے کعبے دا طواف کر چھڑیا۔ یہ بھائی بڑے کمال کے نقیب ہیں، عمر فاروق گجر صاحب ہمارے ضلع وہاڑی کا فخر ہیں، اور آپ نے مجھے حکم دیا ہے میں یہ 4 مصرے جو انہوں نے حکم دیا ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کرے آپ سارے مدینہ ویکھو، جڑا اچھی بولے وہ مکہ بھی ویکھے، تے مکہ پاک ہو کے پھر مدینہ پاک جائے تے پھر واپس آئے تے آ کے اعلان کرے کی پہلو خانے کعبے دا طواف کر چھڑیا، مینوں راضی خانے کعبے دے خلاف کر چھڑیا، میرا اندر بالکل صاف کر چھڑیا، پھر میں مدینے جا کے اعتکاف کر چھڑیا، پھر آئی آواز میری محفل وچ بولن آ لیا، جا جا لجپال نے تینوں معاف کر چھڑیا۔